السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول کے پلیٹ فارم سے جماعت دہم کے طلبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مس نازنین ہے، میں اسلامیت کی ٹیچر ہوں۔ بچوں، ہمارا نئے سیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ کلاس میٹرک کے آج اسلامیت کی پہلی کلاس ہے، جس میں ہم سبق نمبر 1 سورہ انفال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ انفال مدنی سورہ ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 1 سے 75 تک ہیں، اور اس سورہ انفال کے اندر ہم غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ غزوہ بدر مسلمان اور کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی، اور اس سورہ انفال کا شان نزول یعنی اس کے نزول کے کیا وجوہات تھیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ شان نزول: نبوت کے 13ویں سال ماہ صفر کی آخری تاریخوں میں کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ ہجرت کی۔ شہر مدینہ مکہ اور شام کے بیچ میں موجود تھا۔ کفار مکہ کا زیادہ تر روزگار تجارت پر مبنی تھا، جو ملک شام کے راستے کیا کرتے تھے۔ کفار کے دلوں میں یہ خوف تھا کہ کہیں ان کے تجارتی راستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک نہ لیں، اور اسی خوف کے تحت وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سن 2 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ لوٹ رہا تھا۔ ابو سفیان کو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو لوٹ نہ لیں۔ اس نے کسی قاصد کے ذریعے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ ہمارے قافلے کو یہاں سے بحفاظت لے جائیں۔ تجارتی قافلہ تو بچ نکلا، اور جنگی قافلہ جو ابو جہل کی قیادت میں پہنچا تھا، اس کا مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور کفار کا لشکر 1000 پر مشتمل تھا۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے، جبکہ کفار ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت یعنی کامیابی کا وعدہ فرمایا تھا، جسے پورا کیا، اور 4 نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائیں جو مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہوئیں۔ نمبر 1 باران رحمت، نمبر 2 پرسکون نیند، نمبر 3 ہیبت طاری کر دی، نمبر 4 فرشتوں کا نزول۔ خلاصہ یا ترجمہ: آیت نمبر 1 تا 19 سورہ انفال میں آیات نمبر 1 سے 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دو کہ تم مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہو، تو مال غنیمت تو دراصل اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ کس طرح کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور انہیں بحفاظت مکہ سے مدینہ ہجرت کروائی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس غزوہ میں جو کہ میدان بدر میں ہوئی تھی، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز بارش برسا کر مسلمانوں کے قدم جما دیے تھے، اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، کیونکہ کفار کا لشکر نیچے کی طرف تھا، اور بارش کی وجہ سے مٹی بہہ کر نیچے کی طرف آ گئی تھی، اور کیچڑ کی وجہ سے کفار کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ جنگ سے پہلے رات کو ٹھنڈی ہوا چلا کر مسلمانوں کو میٹھی نیند سلا دیا، تاکہ صبح چاق و چوبند اٹھیں۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کو زیادہ بتا کر کفار کے دلوں میں ہیبت بٹھا دی، اور مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم بتا کر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، اور کفار کو ڈرایا کہ تم اپنی کثیر تعداد پر گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ سوال جواب: آیت نمبر 1 تا 10 سوال نمبر 1 سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 مومنوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اپنے رب پر اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور وہ بلا چوں چرا اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ نمبر 2
مومن صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ظاہر و باطن میں اور اپنے معاملات میں صرف اور صرف اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، مومن اللہ کے سامنے عاجزی و بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور نماز کے ارکان صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، مومن صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، آیت نمبر 7 اور 8 میں کافروں کے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، تجارتی گروہ، نمبر 2، جنگی و جنونی گروہ۔ تجارتی گروہ، اس سے مراد اہل مکہ کا تجارتی قافلہ ہے جو 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان شام کے تجارتی مراکز سے لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے 30 سے 40 مسلح افراد تھے اور اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ نمبر 2، جنگی و جنونی گروہ، جو 1000 افراد پر مشتمل مسلح و منظم گروہ تھا جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اور اس میں نامور کمانڈر شامل تھے اور مدینہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ سوال جواب۔ سورہ انفال کی آیات نمبر 1 سے 19 تک کے الفاظ معنی، سوال جواب اور عبارات کے ترجمے کاپی میں کیجیے۔ بچوں، ہمارا آج کا یہ عنوان 1 سے لے کے 19 تک کے آیات جو ہے وہ مکمل ہوئیں۔ باقی تمام آیات کی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ویڈیو آتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو بغور اچھی طرح دیکھ کر سمجھ کر کام کیجیے گا، اور اس سلسلے میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکول میں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔